انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی حمایت یافتہ حکومت افغانستان کے اندر آئے. ٹیررسٹ اس وقت وہاں پہ پیدا ہو رہے تھے یا بڑے ہو رہے تھے, مانسٹرز بن رہے تھے, ان کو بیکنگ تھی CIA. اسلامی ممالک میں سے ایک بھی ملک ایٹمی ملک نہیں بن سکا. افغانستان میں پاکستان کی لڑائی ہمیشہ بھارت کے ساتھ رہی ہے, ادروائز تو یہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں, یہ حل ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے. کیا پاکستان افغانستان میں ایک بڑی جنگ لڑنے جا رہا ہے؟ کیا افغان طالبان پاکستان کے دوستوں کے لسٹ سے نکل کے دشمنوں کی لسٹ میں داخل ہو چکے ہیں؟ اور تیسری سب سے بڑی بات کہ چین, امریکہ اور بھارت میں گھرا پاکستان ایک بڑا گیم پلان بنا چکا ہے. پاکستان میں اسلام آباد میں ایک کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے. اس کانفرنس میں افغان اپوزیشن لیڈرز شمولیت کر رہے ہیں. اس کے بعد پاکستان کے فارن منسٹر آج افغانستان میں موجود ہیں, جہاں پر چائنا اور افغانستان کے فارن منسٹرز ایک ملاقات کریں گے. اس ملاقات میں پاکستان کے فارن منسٹر اور نائب وزیر اعظم پاکستان کے افغانستان سے متعلق تحفظات سامنے رکھیں گے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے, تو کیا پاکستان کی جو اسٹریٹجک ڈیپتھ جسے ہم ماضی میں کہتے رہے ہیں, اب وہ ایک سیکیورٹی نائٹ میئر یا سیکیورٹی تھریٹ بن چکی ہوئی ہے؟ میں ہوں عمر بشیر اور میرے ساتھ موجود ہیں راؤ اویس. آج ہم آپ کے سامنے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے متعلق نشیب و فراز آئے ہیں. ان کے بارے میں آپ کے سامنے ایک پوری لمبی چوڑی داستان رکھیں گے, بلکہ معلومات کا ذخیرہ رکھیں گے, سمندر رکھیں گے, اور سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصل میں کہانی ہے کیا. طالبان جو ماضی میں پاکستان کے بڑے اچھے دوست تھے, انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ راؤ صاحب, میرا خیال ہے کہ سٹارٹ یہاں سے ہونا چاہیے کہ پاکستان اور پاکستان کی افغانستان سے متعلق جو فورن پالیسی تھی وہ فیل ہو چکی ہوئی ہے. نہیں, پاکستان کی افغانستان سے متعلق لوگ یہ کہتے ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ کامیابی کو کیش کروانے والے بہت, لیکن ناکامی کو کیش کروانے والا کوئی بھی نہیں. ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افغانستان اٹ سیلف, اس کا جو اس وقت منظر نامہ ہے اور جو پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے, بلکہ 200 سالوں سے چل رہا ہے, وہ ساری دنیا کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کوئی ایک حکومت بنانا اور اس کو چلانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. ہاں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ ہمیشہ سے ہی کامیاب رہی ہے, اور پاکستان نے جو وقتی خطرات پاکستان کو لاحق ہوتے تھے ان کو ہمیشہ اوائڈ کیا ہے اپنی حکمت عملی سے. کیسے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. لیکن اس میں میرا بھی ایک پوائنٹ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیل نہیں ہوئی. اگر ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ آج افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کے ساتھ ہم دوبارہ سے ریفریز کرنے جا رہے ہیں چیزیں, اٹ مینز دیٹ کہ دس پالیسی ہیز بین فیلڈ. نو, دس پالیسی, میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا. آپ تھوڑا سا اگر میری ایک 2 سے 3 منٹ کی تمہید سن لیں گے تو آپ کو سارا کا سارا پتہ چل جائے گا. پاکستان بنا تو اس وقت پختونستان کا نعرہ لگنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, بھارت نے ہمیں کبھی بھی ایک طرف سے نہیں 3 طرف سے گھیرنے کی کوشش کی. بنگلہ دیش والی سائڈ سے, مغربی بارڈر پاکستان کی طرف سے, اور ادھر سے افغانستان جو ہمارا مشرقی بارڈر بنتا ہے اس سائڈ سے. اب ہوا یہ کہ یہ سازشیں چلتی رہیں. پھر جب ایک وقت آیا اور 1973 میں بھٹو نے پالیسی بنائی کہ ڈیٹس انف, یہ بھارت کے ساتھ مل کے بہت زیادہ گیمیں ڈال رہے ہیں, اور پھر ہم نے مجاہدین کو وہاں پہ سپورٹ کرنا شروع کیا. ٹھیک ہے, داؤد جو ہے ظاہر شاہ کا وزیر اعظم تھا جس نے بعد میں بغاوت بھی کی, وہ USSR اور انڈیا کے ساتھ مل کے پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے, 1987 میں راجیو گاندھی ملا رشیا کے وزیر اعظم سے اور کہا کہ پاکستان کی حمایت, یا اس وقت یہ طالبان اور یہ مجاہدین والا کھیل اور جو کولڈ وار تھی وہ تقریباً وہ ہار رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ ہم کسی صورت بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ پاکستان کی حمایت یافتہ حکومت افغانستان کے اندر آئے. نجیب اللہ تھا وہاں پہ پریزیڈنٹ, کمیونسٹ تھا. اس کو جب USSR نے کہا کہ بھائی یہ معاملہ ہے, تو اس نے کہا بھائی بھارت ہمیں استعمال کر رہا ہے, ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے کشمیر کے معاملے سے لے کے ہر طرف, تو ہم ان کے ہاتھ میں استعمال نہیں ہو سکتے.
اور اس کے بعد پھر پاکستان نے ایک خطرہ جو سب سے پہلے یہ تھا، ہمیں ڈائریکٹ ہماری ایگزسٹنس کو خطرہ تھا سوویت سے کہ وہ گرم پانی تک پہنچنا چاہتے تھے، اور ہم نے پرانی پالیسی ہے اور ہم نے پھر وہاں پہ مجاہدین کو بنایا، سپورٹ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے اپنا مقصد حاصل کیا۔ وہ مقصد حاصل کرنے کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مجاہدین آپ کے ہاتھ سے نکل گئے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب تک آپ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں آپ میری ہر بات مانیں گے، مجھ سے مدد لیتے رہیں گے، لیکن جس دن آپ کی ڈیپینڈنس ختم ہوگی اسی دن آپ کی خود مختاری، آپ کی سیلف رسپیکٹ، آپ کی عزت نفس جاگ جائے گی۔ میں آپ کو کہوں گا یار یہ کرو، آپ کہیں گے نہیں سر یہ اس طرح نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، اور پہلے آپ وہ کام خوشی خوشی کرنے کے لیے تیار تھے۔ یعنی آپ نے پاکستان کو استعمال کر لیا، اس سے سپورٹ لے لی، سارا کچھ کر لیا۔ یہ کام کیا کس نے؟ مجاہدین نے۔ پاکستان پھر اس کے بعد لے آیا طالبان۔ دیکھیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ابھی جس کانفرنس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے پارٹیسپینٹس کا جب ہم ڈسکس کریں گے تو ساری کہانی ہمارے سامنے آ جائے گی۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، احمد شاہ مسعود پاکستان کا پڑھا ہوا مدرسوں سے، ٹھیک ہے، ناردرن الائنس بنایا اس نے۔ جب ان کی حکومت آ گئی تو پاکستان کو انہوں نے انڈیا سے تعلقات، اس سے تعلق، ہمیں یہ چیز انڈیا ہماری ریڈ لائن ہے، جب آپ انڈیا سے تعلقات بنائیں گے تو پھر ہم وہاں پہ لائن کھینچ دیں گے کہ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ انڈیا نے ہمارے مفادات کے خلاف ہی کام کرنا ہے۔ اب وہاں پہ برہان الدین ربانی تھے، گلبدین حکمت یار تھے، اور جلال الدین حقانی۔ اب یہ جو حقانی گروپ ہے، اس وقت طالبان کے اندر دو گروپ ہیں، ایک کندھاری گروپ اور ایک حقانی گروپ۔ جو عسکری طور پہ حقانی گروپ زیادہ طاقتور تھا، اب مجھے نہیں پتا کہ ملا ہیبت اللہ کی اس میں کیا صورتحال ہے۔ اب جب طالبان آئے تو اس وقت تک یہ معاملات صحیح تھے، ملا عمر بات کو سمجھتے تھے، پاکستان کے احسانات کو سمجھتے تھے، لیکن پھر ہو گیا 9/11۔ پھر ہمیں ان کو بتانا پڑا کہ جناب ہماری مجبوری۔ انڈیا آیا، اس نے کہا کہ آر یا پار، اور پھر ہمیں اپنی ایگزسٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے امریکہ کا ساتھ دینا پڑا، لیکن امریکہ ہم سے ناخوش گیا، اور اس کا اینڈ کیا ہوا کہ پاکستان نے ہی طالبان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا جو قطر دوحہ کے اندر ہوئے تھے۔ میں آپ کو جلدی اس لیے بتا رہا ہوں کہ لمبی تاریخ ہے۔ اچھا، وہ مذاکرات ہو گئے، طالبان آ گئے، عمران خان نے کہا جی ہم نے شیکلز آف سلیوری بریک کر دیے۔ اب وہاں پہ حالات کیا ہے؟ وہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ $740 ملین کی ہیومینیٹیرین ایڈ دے چکا ہے انڈیا، $3 بلین کی وہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر چکا ہے۔ ان کا سوشل میڈیا سے لے کے ہر چیز، اس دوران وہاں پہ 48 سے 57 کونسلیٹ چل رہے تھے، امریکنز، یہ جو کرزئی کی حکومت اور غنی کی حکومت چل رہے تھے، اور وہ وہاں پہ ایک طرح سے پاکستان کے خلاف انتہا کی نفرت پائی جاتی تھی۔ اب جب طالبان آئے تو اب انڈیا کے بارے میں کہا گیا کہ جی انڈیا کی پالیسی تو فیل، ہم نے بھی کہا فلاپ ہو گئے جی، 10 سال کی انویسٹمنٹ ڈوب گئی جی۔ اس سے پہلے جب پاکستان نے وہاں پہ سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کیا، آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے وہاں سے بھارت کے پاؤں اکھاڑے ہیں، اور پھر بھارت واپس آیا ہے ایک انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ اس نے طالبان کی یہاں پہ انویسٹمنٹ کی، اور اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طریقے سے وہ تعلقات بنا رہے ہیں وہاں پہ۔ جب وہ کی، اور وہاں پہ جب طالبان کو یہ پتا چلا کہ پبلک اوپینین پاکستان کے خلاف ہے اور یہ لوگ ہمیں پپٹ کہتے ہیں، سب سے پہلے یہ ہوا کہ واخان کوریڈور کے پاس ہی پاکستان کا ایک وہاں پہ ایک روڈ کے اوپر ایک کتبہ لگا ہوا تھا، وہاں کے طالبان نے جا کے اس کو توڑا، اور انہوں نے یہ تاثر ختم کرنے کے لیے انڈیا کو بھی بیلنس کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ بھائی 10 سال تو ہم ڈبل گیم کرتے رہے امریکہ کے ساتھ، اب آپ جو ہے انڈیا کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ خطرات کو اوائڈ کیا، ان کا مقابلہ کیا، یہی پاکستان کی پالیسی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا جی کلاشنکوف کلچر لے آئے جی، ضیاء دور کے اندر یہ ہو گیا، سمگلنگ ہو گئی، یہ ہونی ہی ہونی تھی، لیکن اگر یہ نہ کرتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 57 اسلامی ممالک میں سے ایک بھی ملک ایٹمی ملک نہیں بن سکا۔
ان کے پاس پیسہ بھی تھا, تیل بھی تھا, سب کچھ تھا. ہم نے اس ساری صورتحال کو ایکسپلائٹ کیا, اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور اسی دوران اپنا ایٹم بم بھی بنایا اور بہت سے مفادات حاصل کیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ راؤ صاحب ہم نے ایک یہ تھریٹ بھی تو پالی اور اپنے سینے پہ ہمیشہ ہمارے زخم لگے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں جب 9/11 کے بعد 2001 میں امریکہ نے آپریشن سٹارٹ کیا, آپریشن انڈیورنگ فریڈم, تو افغانستان میں امریکنز آئے, انہوں نے اسٹرائکس کی, اپنی ملٹری کو وہاں پہ اتارا, اور اس کے بعد افغان طالبان کے خلاف آپریشن سٹارٹ کر دیا کہ یہاں پہ القاعدہ موجود ہے. اچھا, اسی کے پیرالل ادھر عراق میں اور دوسرے ممالک میں, سیریا میں, وہاں پہ 2003-4 میں یہ اسلامک اسٹیٹ IS اور وہ داعش بننا جسے ہم داعش کہتے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ بنتی رہی. اور میں نے ایک کتاب پڑھی IS کے نام سے, 2 امریکن جرنلسٹ ہیں, انہوں نے لکھی ہوئی ہے. تو اس کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر البغدادی و جنید البغدادی یا کچھ اس طرح نام تھا اس کا, وہ سب جو ٹیررسٹ اس وقت وہاں پہ پیدا ہو رہے تھے یا بڑے ہو رہے تھے, مانسٹرز بن رہے تھے, ان کو بیکنگ تھی CIA کی. اچھا, ایک طرف وہ آپریشن کر رہے ہیں افغانستان میں اس کو دبانے کے لیے, طالبان رجیم کو ختم کرنے کے لیے, اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ کے مارنے کے لیے, اور ادھر ساتھ ساتھ وہ یہ مانسٹر بھی کلٹیویٹ کر رہے تھے جو پیرالل اس کے چل رہا تھا. تو یہ ایک ڈیول پالیسی تھی جس کا شکار ہم ہوئے ہیں. کیسے ہوئے ہیں؟ جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تو وہاں سے جو طالبان تھے وہ بارڈر کراس کر کے پاکستان آنا شروع ہو گئے, اور پاکستان کے جو بارڈر لائن ہے, اس بارڈر کو ہزاروں سال سے کوئی نہیں روک سکا, نہیں روک سکتے. اب پاکستانی گورنمنٹ بڑا سیریسلی اس کے اوپر کام کر رہی ہے. ابھی وہ ٹرانزٹ ٹریڈ اور یہ ساری چیزیں, بڑی رجسٹریشن جاری ہے اس طرف, اور بڑی چیزیں فلٹر کی جا رہی ہیں. وہ مانیٹرنگ کے ساتھ ہوگا, لیکن وہ جاری تو رہے گا. وہ پورس بارڈر کو اب اس طرح ہم نہیں چھوڑیں گے جس طرح پہلے تھا. اچھا, آپ نے دیکھا کہ اس وقت صوفی محمد صاحب تھے تحریک نفاذ شریعت, جن کے داماد بعد میں ملا فضل اللہ 2013 میں TTP کے سربراہ بنے تھے. اچھا, اسی کے ساتھ ہی وہاں پہ بیت اللہ مسعود کی لیڈرشپ کے اندر یہ جو ٹرائبل ایریاز کے لوگ تھے وہ تحریک طالبان پاکستان بننا شروع ہو چکی ہوئی تھی. تو آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی اس تحریک کے نفاذ کے لیے ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز شروع کر دی, بنو میں, باجوڑ میں, اور سوات میں, نارتھ وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان میں, میران شاہ میں, ڈفرینٹ جگہوں پہ. امریکنز کو جب یہ بات پتہ چلی کہ وہ طالبان افغانستان سے پاکستان آ چکے ہیں, تو انہوں نے وہاں پہ ڈرون سٹرائک شروع کر دی, ایئر سٹرائک شروع ہو گئی تھی وہاں پہ. پاکستان کے اندر سے بھی ہم زمین دے چکے ہوئے تھے ان کو افغانستان میں آپریٹ کرنے کے لیے. تو یہاں سے بھی لوگوں نے ویپنز اٹھانے شروع کر دیے. پھر یہاں پہ پاکستان آرمی کو محسوس ہوا کہ یہ طالبان آہستہ آہستہ اندر جو ڈیولپڈ ایریاز ہیں, پنجاب ہو گیا, سندھ ہو گیا, پختونخوا کے دوسرے ایریاز, وہاں پہ جا کے انہوں نے خود کش حملے سٹارٹ کر دیے ہوئے ہیں. تو پھر افواج پاکستان نے بھی وہاں پہ آپریشن زلزلہ اور اس طرح کے سٹارٹ کر دیے, راہ نجات, راہ راز, اس طرح کے آپریشن شروع ہوئے. پھر اصل میں ان کی کمر آ کے ٹوٹی 2014 میں جب ہم نے ضرب عضب سٹارٹ کیا, جب کراچی ایئرپورٹ اٹیک ہوا اور پھر پشاور میں APS والا اٹیک ہوا. تو وہاں پر جا کے پھر ہم نے ایک ضرب عضب شروع کیا. تو یہ سب لوگ پھر بھاگ کے اس وقت افغانستان چلے گئے تھے. پہلے طالبان یہاں پہ آئے, پھر یہ TTP بنی, TTP والے پھر وہاں پہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے سینکچریز بنا لی, ٹریننگز دینی شروع کر دی. پھر یہ باجوڑ, بنو, یہاں کے لوگ اٹھے اور وہاں پہ جا کے ٹریننگز لینے شروع ہو گئے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ پاکستان آنا شروع ہو گیا. پھر 2019 میں جب اس وقت تک بڑا کنٹرول ہو چکا ہوا تھا سارا معاملہ, 2019 میں عمران خان کی حکومت آئی, تو ہم نے کہا کہ ہم طالبان کے ساتھ ایک ڈائلاگ کرتے ہیں, بجائے اس کے کہ یہ ملیٹنٹ ایکٹیویٹیز جاری رہیں, ہم سیاسی طریقے سے ان کو پاکستان کے سسٹم میں واپس لے کے آتے ہیں اور ان کو ساتھ بٹھا کے ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ ویپنز گرا دیں, ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو اس باعزت طریقے سے پاکستانی شہری مانیں گے. آپ نے پالیٹکس کرنی ہے تو سیاسی جماعت بنائیں اور سسٹم میں آ جائیں. لیکن جب وہ یہاں پہ آئے اور اسی کے ساتھ ہی فال آف امریکن فورسز فرام افغانستان ہوا, تو یہاں کے لوگوں کو یہ محسوس ہوا کہ وہ آئیڈیالوجی جس کو لے کے افغان طالبان 20 سال لڑتے رہے, آج وہ جیت گئے ہیں, تو ہم بھی اگر لڑتے رہیں اسی طرح پاکستانی ریاست کے خلاف تو ہم بھی جیت سکتے ہیں. تو سیم آئیڈیالوجی کی وجہ سے یہاں سے لوگ اٹھے, دوبارہ وہاں گئے افغان طالبان کے ساتھ, اور وہاں سے آہستہ آہستہ انہوں نے پاکستان میں اٹیک شروع کر دیا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, دیکھیں, ہاں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر طالبان کے ساتھ پاکستان نہ ہوتا تو طالبان کا وجود اب تک ختم ہو چکا ہوتا.
یہ افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو افغان طالبان ہیں اور جو پاکستان کے جن کو ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، ان کے آپس میں تعلقات ہیں. یہی سراج الدین حقانی یہ وزیرستان میں اور ان جگہوں پہ پناہ لیتا رہا ہے ان کے خلاف. انہوں نے ان کی فورس کو 4-5 ہزار فائٹرز کو استعمال کیا. اس وقت تک پاکستان کے اندر سکون تھا اور انہوں نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ دیکھیں ان کا کام ہی لڑائی ہے، یہ ان کا ٹریڈ ہے بیسک. اب ہاں پاکستان کے خلاف ان کے پاس بہت زیادہ گاہک ہیں، خاص طور پہ بھارت. 6,000 جنگجوؤں کو تنخواہ دینا، آپ کے خیال میں وہ فری لڑتے ہیں؟ نہیں. دیکھیں کچھ لوگوں کو تو یہ مذہب کا لالی پاپ دے کے جہاد کے چکر میں خود کا حملہ آور وغیرہ بنا لیتے ہیں، لیکن یہ سب ہوتا ہے فنڈنگ کی بنیاد پہ. اور پاکستان کے خلاف افغان طالبان ٹی ٹی پی کو ایز اے پراکسی استعمال کر رہے ہیں اور بھارت کے سے اپنے مفادات کو لے رہے ہیں. اب یہ تو طالبان کا مسئلہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو طالبان نے سروائیو کیا وہ صرف اسی لیے کیا کہ پاکستان کو یہ خیال تھا کہ اس سے پہلے ہم نے ایک لمبی جنگ لڑی، مجاہدین کو سپورٹ کیا، وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے. اب ہم نے طالبان کو سپورٹ کیا، یہ بھی امریکہ کی وجہ سے ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تو ان کو ہم اپنے ہاتھ میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہوا کیا کہ جنریشنز چینج ہو گئیں. مولوی عمر سے لے کے وہ تمام لوگ جنہوں نے طالبان کی بنیاد رکھی تھی وہ کچھ اصولوں والے لوگ تھے. اور اس کے بعد جو اب نیکسٹ جنریشن آئی ہے وہ صرف اور صرف اپنا حساب کتاب دیکھ رہی ہے اور وہ دیکھ رہی ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے فیس سیونگ کرنی ہے. اور اب پاکستان پھر لڑ رہا ہے. پھر پاکستان یہاں پہ اصل لڑائی بھارت کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. افغانستان میں پاکستان کی لڑائی ہمیشہ بھارت کے ساتھ رہی ہے، ادروائز تو یہ چھوٹے موٹے معاملات ہیں، یہ حل ہو جاتے ہیں. اچھا، اب اس میں راؤ صاحب جو کرنٹ سچویشن ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو سارے سپلنٹر گروپ تھے نا وہ اکٹھے ہو گئے. اب انہوں نے ایک اتحاد مجاہدین پاکستان بنا لیا، اتحاد المجاہدین پاکستان بنا لیا. اور اس میں کون کون شامل ہے؟ اس میں حافظ گل بہادر صاحب، ٹی ٹی پی صاحب تو نہ کہیں اس کو، فتنہ الخوارج ہے. چلیں فتنۃ الخوارج ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، صاحب نہیں کہنا چاہیے. حافظ گل بہادر صاحب دہشت گرد ہیں، اور اس کے ساتھ لشکر اسلامی پاکستان ہے اور انقلاب اسلامی پاکستان ہے. اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو القاعدہ تھی اور ISKP ہے وہ بھی ان کے ساتھ جوائن ہینڈ کرنے چاہ رہے ہیں، اور وہ مل کے اور بیکنگ بائی دا افغان طالبان، افغان گورنمنٹ وہاں سے، کیونکہ بیکنگ وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر رہے. دوسری بات، پاکستان نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے ریسنٹلی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 14 اگست سے پہلے 13 اگست کی رات پاکستان نے 40 کے قریب ملیٹنٹس مارے ہیں جو بلوچستان کے ذریعے زوب ڈسٹرکٹ زوب کے تھرو پاکستان انٹر ہو رہے تھے. ان سب کے پاس جو ویپنز ہیں وہ امریکن ویپن ہیں، اور ان کے پاس نائٹ ویژنز گوگلز ہیں، اور ان کے پاس ایسی چیزیں ہیں، ڈرونز آ چکے ہوئے ہیں ان کے پاس، جو امریکہ جاتے ہوئے افغانستان میں چھوڑ گیا. اب ان سارے سامان کی کسٹڈی یا وہ سارا سامان تو طالبان کے پاس تھا نا، تو پھر ان کے ہاتھ کیسے لگا؟ تو ان کو وہ سامان انہوں نے وہاں سے بائی کر لیا. افغان طالبان ان کو نہیں روک رہے، اور افغان طالبان ان کو ادھر سے آپریٹ کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، ان کو وہاں پہ ٹریننگ کیمپ لگانے کی اجازت دے رہے ہیں. تو ہمارے گریوینسز ہیں اب کہ آپ ان کو رکھیں. اب یہ جو گروپ بن رہا ہے یہ سر اس وقت سب سے زیادہ ایکٹیو ہے. آپ کو پتہ ہے پچھلے 1 سال میں 70% رائز ہوا ہے ان دا ٹیررسٹ اٹیک ان بلوچستان، پنجاب اور KP کے. ایک پانی پلانے والا تھا ایک شخص افغانستان کے اندر، ٹھیک ہے، انگریزوں کے دور کی بات ہے یہ، وہ ایسا ڈاکو بن گیا. اچھا، ڈاکو بننے کے بعد اس نے اتنی طاقت پکڑ لی کہ وہاں کے حکمران کے خلاف جو ہے نا اس نے لڑائی شروع کر دی. اب وہاں پہ انگریزوں کو چاہیے تھا کوئی نہ کوئی ایک ایسا شخص جو کہ وہاں کے حکمرانوں کے لیے ریزسٹنس پیدا کرے. تو انگریزوں نے اس کو ایک اسی طرح اسلامی کے نام سے تنظیم بنا کے دی اور اس کو کہا کہ جناب یہ جہاد ہے، یہاں پہ اسلام کا نفاذ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، تو اب آپ نے انقلاب لے کے آنا ہے، اسلامی انقلاب، اور آپ نے اس حکمران کے خلاف اسلامی انقلاب لے کے آنا ہے. اسلام کو بدقسمتی سے یہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے، مکروہ دھندے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور یہی کام یہاں پہ بھی ہو رہا ہے.
اب دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت اب ہم تھوڑا سا جو لیٹسٹ چیزیں چل رہی ہیں اس پہ آ جاتے ہیں. افغان طالبان ہیں. افغان طالبان کو جو خطرہ ہے وہ کس کس سے ہے؟ احمد شاہ مسعود کے بیٹے سے ہے جی, اس کے ساتھ. ہاں, اور اس سے پہلے جو میں آپ کو انفارمیشن دے دوں جس سے ان کو خطرہ ہے, 44% وہاں پہ پشتون ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, 26% وہاں پہ تاجک ہیں. وہ تاجک جو کہ تاجکستان میں احمد شاہ مسعود کا بیٹا جو خود تاجک ہے وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تاجکوں کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ 15% ان کو ایران کنٹرول کر رہا ہے. جتنے بھی اہل توشیع وہاں پہ ہیں ان کو وہاں پہ ایران کنٹرول کر رہا ہے. 8% وہاں پہ ازبکستان کی اچھی گرپ ہے ازبکس کے ساتھ اور وہاں پہ پناہ بھی لی ہوئی ہے. اور 11% جو ہے وہ ادرز ہیں. طالبان کو اس وقت ان کو جو ریزسٹنس ہے وہ ہے نیشنل ریزسٹنس فرنٹ. ہاں جی, AFF افغان فریڈم فرنٹ, ایک احمد شاہ مسعود کی اور دوسری جو اہل توشیع اور دیگر جو فیکشنز ملے ہوئے ہیں, اور تیسری ہے ISIS-K اسلامک اسٹیٹ آف خراسان, جس سے امریکہ کو بھی خطرہ ہے, جس سے رشیا کو بھی خطرہ ہے, جس سے سینٹرل ایشیا کو بھی خطرہ ہے, جس سے طالبان کے سب سے بڑے دشمن اور خطرہ اس وقت ISIS-K ہے. اور اس کے ساتھ اس کو پاکستان کو بھی, ظاہر سی بات ہے دہشت گرد لوگ ہیں تو پاکستان کو بھی خطرہ ہے. تو اب پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس پیپر سے کہ مبینہ طور پہ اٹس ناٹ کنفرم. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے میں اس میں ایڈ کر دوں, آپ یہ بتائیں پاکستان نے 2 میئرس لیے ہیں ٹو کاؤنٹر دیم. ایک تھا پاکستان نے ایئر سٹرائکس کی تھی افغانستان میں, آپ کو یاد ہوگا. دوسری پاکستان نے افغان ریفیوجیز کے حوالے سے ایک سخت پالیسی بنائی تھی. اس میں ایک تو یہ تھا کہ آپ ان کو ملٹریلی ان کی سینکچریز کو وہاں پہ جا کے ایئر سٹرائک سے ختم کر رہے تھے. دوسرا آپ ان کے اوپر اکنامک ایک پالیسی دے رہے ہیں کہ اگر آپ ان کو نہیں کنٹرول کرتے تو ہمارے پاس بہت زیادہ انلیگل امیگرینٹس ہیں جو افغانستان سے ہیں اور ہم وہ واپس بھیج رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے اوپر ایک بحران پیدا ہو جائے گا. اب آپ بتائیے کہ اگلی چیز جو شروع ہونے جا رہی ہے. ہاں جی, یہ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ کو اگر میں نے تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے, آپ سے بات منوانی ہے, تو جو بھی آپ کو چیلنج کر سکتا ہے اس کو تھوڑی سی تھپکی دے دوں. ٹھیک ہے. اب ہونے کیا جا رہا ہے, اب آپ پہلے یہ خبر پڑھیں جو کانفرنس کی خبر ہے. اسلام آباد ریسرچ انسٹیٹیوٹ, اٹس ناٹ پاکستان. ٹھیک ہے. افغان لیڈرز, وومن ایکٹیوسٹ. اس وقت افغانستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل لیول پہ جو تنقید ہو رہی ہے وومن رائٹس کے اوپر ہو رہی ہے. سو پاکستان از گوئنگ ٹو انوائٹ وومن ایکٹیوسٹ. پھر ریجنل پیس اور اسٹیبلٹی کے اوپر یہ ڈسکشن کریں گے. یہ ساسی ہے, ساؤتھ ایشین اسٹریٹجک اسٹیبلٹی انسٹیٹیوٹ, جس کو ڈاکٹر ماریہ سلطان جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہیں. پاک افغان ڈائیلاگ 2021 سے پہلے پاکستان کے اندر نہیں ہوئے, بعد میں نہیں ہوئے جب سے طالبان آئے ہوئے ہیں. اور ان میں انوائٹ کس کو کیا جا رہا ہے؟ جرنلسٹ ان ایگزائل. مطلب یہ کہ وہ جرنلسٹ تو نہیں جو طالبان کے جو دوست ہیں وہ تو پھر افغانستان میں ہی ہوں گے, ایگزائل میں تو نہیں ہو سکتے. اور اینٹی طالبان لیڈر, یہ ڈان کی خبر ہے, یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ان تمام لیڈروں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. جب پاکستان نے اسٹرائک کیا تھا معاملات بہت گرم ہو گئے تھے. ایک ترکی کے اندر کانفرنس ہوئی تھی جس میں بڑے بڑے لیڈروں نے وہاں پہ پارٹیسپیٹ کیا تھا, اور ایک خبر آئی کہ جناب پاکستان بھی ان تمام مجاہدین کو پاکستان کے اندر ہوسٹ کرنے جا رہا ہے اور ایک بڑی کانفرنس ہونے جا رہی ہے. اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کو پہلے دن سے یہ تکلیف, خود اس نے مذاکرات کرنے ہو تو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے. یہ چاہتا ہے, اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ تمام مجاہدین لیڈر جو ہیں وہ محتاط رہیں, وہ پاکستان کے نرغے میں نہ آئیں, کہیں پاکستان کی ایجنسیاں ان کو استعمال نہ کر لیں. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد عبد الرسول سیاف جو اس وقت مجاہدین کے دور میں سعودی عرب اس کو ڈائریکٹ سپورٹ کر رہا تھا, ان کو بلایا گیا ایران میں, اور پھر یہ کہا گیا مبینہ طور پہ کہ جناب جو پاکستان کے اندر یہ ساری کانفرنس وغیرہ ہو رہی ہے آپ وہاں پہ مت جائیے گا. ظاہر سی بات ہے ایران کے اپنے مفادات ہیں. آپ کو یاد ہوگا 1996 کے اندر مزار شریف کے اندر ایرانی ایمبیسی میں جو کچھ بھی ہوا تھا, اس کے بعد ایران بہت ناراض ہو گیا تھا ہمارے سے, کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ طالبان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں, وہ اس کو لے کے چل رہے تھے. کریٹیکل آئے. اب میرا ایک کریٹک ہے, آپ اس کو اس تنقیدی تعمیری تنقید ہوگی وہ اگر چائنا پاکستان کے ٹی ٹی پی اور ناراض لوگوں کو بلا کے وہاں پہ میٹنگ کنڈکٹ کروا دے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کروا دے,
دیکھیں دہشت گرد ہتھیار پھینک دے تو کس کو مسئلہ ہے؟ اچھا چلے اس کو اس طرح ریفریز کر لیتے ہیں. ہیر بیار مری اور وہ برامداغ بگٹی اور ان سب کی کانفرنس اگر امریکہ کروا دے بلوچستان کے حوالے سے, کیونکہ وہ تو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں, ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے. جی انڈیا کروا رہا ہے یہ کام. ایگزیکٹلی. ہاں جی, تو اگر ہم افغانستان کے ساتھ, میں وہیں آ رہا تھا سر میں وہیں آ رہا تھا. اب یہ بیک گراؤنڈ بتانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ اس وقت ایران کے اندر یہ گیم آج سے نہیں چل رہی ہے, پچھلے 7-8 مہینے سے چل رہی ہے. اور پھر پاکستان کیا کیا, پاکستان نے خود آن نہیں کیا. اب آگے کیا بحث چل رہی ہے آپ یہ دیکھیں. اب پاکستان کے لوگ یہاں پہ, اب یہ 2 ڈے کانفرنس ہوگی اور یہ کلوز ڈور ایونٹ ہوگا. ٹھیک ہے, کلوز ڈور ایونٹ. اب آگے جو ہے یہ ہمارے ایک ایمبیسیڈر ہیں آصف خان دورانی, یہ کہتے ہیں کہ جناب پاکستان کو ابھی سائیڈز نہیں لینی چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی معاملات جو ہے پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت طالبان بہت سٹرونگ ہیں اور انفیکشنز کو اکٹھا کرنا, ایک ایجنڈے پہ لانا بہت مشکل کام ہے جو طالبان کے دشمن ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو یہ اکیڈمک ایکسرسائز ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ غلط ہے. تو اکیڈمک ایکسرسائز بند کمروں میں تو نہیں ہوتی, وہ تو سٹڈی پرپز کے لیے ہوتی ہے, نالج کے لیے ہوتی ہے. سینکڑوں لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پالیسی میکنگ کے لیے ہو سکتی ہے شاید, نہیں ہوتی ہے. لیکن یہ سب مبینہ طور پہ یہ باتیں ہیں. لیکن ہم نے کیا کہا, جنرل عاصم منیر نے جو اب فیلڈ مارشل ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہمیں 2 مسئلے ہیں, کراس بارڈر اٹیک اور ٹی ٹی پی. اس کے علاوہ ہمیں افغانستان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار گئے ہیں کابل اور اب پھر جا رہے ہیں وہاں پہ. پاکستان, ازبکستان, افغانستان, ہاں جی, اس پہ ریلوے پروجیکٹ کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا اس وقت ٹارگٹ کیا ہے, ایک تو ہم نے وہاں پہ چیلنج کرنا ہے انڈیا کو. ایران سے ہم نے انڈیا سے جان چھڑوا دی ہے ایران کی, اب یہاں سے بھی جان چھڑوانی ہے. اور اس کا سارا کا سارا گیم یہ ہے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی ہب پاکستان نے بننا ہے. اب یہاں پہ جو لوگ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب وہاں پہ ہیں جی فوزیہ کوفی, ایکس ایم پی, ظاہر سی بات ہے وومن ایکٹیوسٹ, وومن رائٹس کے اوپر بات کرتی ہیں, اس کی ان کو تکلیف ہوگی. حبیب الرحمان حکمت یار, گلبدین حکمت یار کا بیٹا. لیکن یہ جو جتنے بھی نام یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ان کے لیے اتنی زیادہ ریزسٹنس نہیں ہے طالبان کے اندر جتنی احمد شاہ مسعود یہاں پہ آ جائے یا کچھ اس طرح کے لوگ آ جائیں تو اس سے ہو سکتی ہے. تو پاکستان اس وقت بہت ہی محتاط ہو کے کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ یہ اس طرح کی کانفرنس کو ایسے اپنے کندھوں سے اٹھا کے پھینک دے گا کہ سر جی یہ انسٹیٹیوٹ نے کروایا, ہمارا اس میں کیا لینا دینا, یار آپ ہم سے بات کرو, ہم ان کو الٹا دیں گے. تو جو خلیل زاد ہے اس کا ٹینشن ہی یہ ہے کہ پتہ چلے یہ لوگ آ جائیں پاکستان میں آ جائیں, پاکستان کے ساتھ اگر انہوں نے بات چیت شروع کر دی تو پاکستان ادھر بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے, اور پتہ چلے کہ وہ سارے کا سارا مکھن پاکستان سمیٹ کے لے جائے اور ان کے پاس بیچنے کے لیے اور ڈیلیں کروانے کے لیے کچھ بچے ہی نہ. اصل ان کا دکھ اور درد یہ ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہو بھی جائے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا آگے آنے والے دنوں میں. اور یہ کوئی اتنی بڑی تھریٹ اینٹی طالبان نہیں ہے, یہ نام میں یہ دیکھ رہا ہوں اس وقت, یہ میرے خیال سے اتنی بڑی تھریٹ نہیں ہے. جو اصل تھریٹ ہے وہ تاجکستان میں, ازبکستان میں اور ترکی میں بیٹھی ہوئی ہے. سر میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کر لی ہے, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, کلوز کرتے ہیں. ناظرین, اس وقت جب میں اور راؤ صاحب اس ولاگ کو یا اس پوڈ کاسٹ کو ختم کر رہے ہیں, اس وقت افغانستان میں پاکستان کے فارن منسٹر, وزیر اعظم, ڈپٹی وزیر اعظم اور چائنا کے وزیر خارجہ اور افغانستان کے وزیر خارجہ سر جوڑے بیٹھے ہوئے میٹنگ کر رہے ہیں. پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہو گئے ہیں, لیکن آپ کے ریجن کے اندر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں تو یہ سونے پہ سہاگے کے مترادف ہوگا. تو آپ کوشش کیجئے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیے. امریکہ کے ساتھ تو ہیں ہی ہیں, لیکن چائنا کے ساتھ بھی جو تعلقات چلے آ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کنٹینیو رہیں, تاکہ ریجنل کنیکٹیوٹی اور امن و امان کی صورتحال بڑھے. امن و امان ہوگا تو یہاں پہ آپ بزنس اور ٹریڈ روٹس پیدا کر سکیں گے, ادروائز کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے پھر اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں جا کے ضرور پوچھیے, ہم اب اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کے اس سوال کا جواب ضرور دیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.